بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، تین بہت ہی اہم خبریں ہیں جن پر آج بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ خبریں آپ سن بھی چکی ہوں یا کچھ ان میں سے ہو سکتا ہے سن چکی ہوں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہیں۔ ان میں خوف بھی ہے، تشویش بھی ہے، رد عمل بھی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ تین خبریں ہیں۔ مریم نواز کو خوف نے گھیر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو سہیل آفریدی نے تقریر کی، خطاب کیا، اس کے بعد رد عمل آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی رہائی سے متعلق بھی ایک انکشاف سامنے آیا ہے۔ ناظرین، یہ تینوں خبریں بڑی اہم ہیں، بڑی کنیکٹڈ ہیں۔ حالات کے تناظر میں بھی یہ تینوں خبریں بہت اہم ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو تقریر کی ہے سہیل آفریدی نے آج جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے، اس کے بعد رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایک بیان طلال چودھری کی جانب سے آیا ہے اور ایک بیان جو ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے کیا تالے کھلنے والے ہیں؟ اڈیالہ جیل میں کیا سہیل آفریدی کی ملاقات ہونے والی ہے؟ اڈیالہ جیل کے اندر خوف کیا ہے؟ دو خبریں آ رہی ہیں۔ تالے کھل بھی سکتے ہیں، تالے لمبے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے آپس میں لنک کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں طلال چودھری کا بیان۔ سہیل آفریدی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ سہیل آفریدی کس لیے آئے ہیں؟ سہیل آفریدی کو عمران خان نے کہا کہ جتنے بھی آپریشنز کے پی کے اندر ہو رہے ہیں یا افغانستان کے جتنے معاملات ہیں، ان پر خصوصی انہیں کہا کہ ان کے اوپر انہیں لایا گیا ہے، انہی کی وجہ سے علی مین گنڈاپور کو ہٹایا گیا ہے۔ اور یہاں پر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی جس کام کے لیے آئے تھے، یعنی آپریشنز کے لیے، انہیں رکوانے کے لیے، اس سے پہلے وہ فارغ ہو جائیں گے، یعنی انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ایک دھمکی بھی ہے، ایک بیان بھی ہے۔ یہ صرف الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، صرف سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے دوسرا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں رانا ثناءاللہ کا۔ رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا ہے، اب پیر یا منگل کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو یہ احساس دلانا تھا کہ وزیر اعلیٰ ٹارزن نہیں ہوتا، اس لیے ہوا میں نہ اڑے۔ ناظرین، یہ بیان دیا رانا ثناءاللہ کہ اب ان کی ملاقات ہو جائے گی، یعنی عمران خان سے ملاقات کرنی۔ ایک رول تو یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ زور لگائیں گے تو پھر ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے۔ ایک فارمولہ تو یہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ٹارزن نہیں ہوتے، ان کو احساس دلانا تھا کہ وہ ٹارزن نہیں ہے۔ ٹارزن سے مراد ہے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا یہی بیان رانا ثناءاللہ مریم نواز کے لیے بھی دیں گے کہ وزیر اعلیٰ ٹارزن نہیں ہوتے؟ ان کو کیا یہ احساس مریم نواز کو بھی دلایا جائے گا؟ اگر یہی بیان کے پی سے یا کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن مریم نواز کے بارے میں دے تو رانا ثناءاللہ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ یہاں پر دو رول سیٹ کی گئے ہیں، دو فارمولے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اب جو ہے اگر آپ طاقت کا زور لگائیں گے، آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے، تو اس کے بعد پہلے ہم آپ کو ٹارزن سے کمزور کر کے دکھائیں گے، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ دوسرا، ہر صورت ثابت کریں گے کہ آپ ٹارزن نہیں ہیں۔ لیکن ایک جانب جو حکومت کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ اب منڈے کو یا ٹیوزڈے کو سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی۔ دوسری جانب پیغام دیا گیا کہ آپ جس مشن کے لیے آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں، اس سے پایہ تکمیل سر پہنچانے سے پہلے آپ کو ہٹا دیا جائے گا، آپ نہیں رہیں گے۔ یہ دو بیان آئے ہیں حکومت کی جانب سے، ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ ناظرین، حکومت کے رد عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ حکومت جتنے بھی بیانات دے رہی ہے، ان بیانات کے اندر سوائے الفاظ کے، دھمکیوں کے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی سب کچھ کہا طارق فضل چودھری نے، بڑے بڑے بیانات دیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا حکومت کے لوگوں کی طرف سے، حذیفہ رحمان نے بھی کہا کہ سہیل آفریدی آئیں گے، ان کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ کیا سہیل آفریدی کو دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے یہ کوشش کی جا رہی کہ وہ دوبارہ آئیں یہ بیان سن کے، اور جب وہ آئیں گے تو ان سے بدلہ لیا جائے گا، آج کی سپیچ کا ان کی تذلیل کی جائے گی، یہ مقصد ہے؟ تو اس طرف تو بات ہوتی جاتی ہوئی نظر ضرور آتی ہے۔ اور اگر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً رانا ثناءاللہ ہوں، طلال چودھری ہوں، ان سب کو تیاری کر لینی چاہیے کہ اس کے بعد پھر ان کو بیانات دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ جو بیان باہر آئے گا، جو بیان باہر آ کے سامنے آئے گا، وہ تو یقیناً بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب ایک بڑی خبر اور بھی ہے۔ یہ خبر بھی عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے۔ ایک جانب رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے تالے کھل جائیں گے، یعنی کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو دوسری جانب انصار عباسی نے کچھ خبریں دی ہیں۔ یہ خبریں بڑی تشویشناک ہیں، بڑی تشویشناک ہیں۔ پارٹی کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جلد ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہے۔ یہ تو ایک نارمل سا بیان ہے، لیکن اس سے اگلے جو دو بیان ہیں یہ بڑے شدید ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر سخت گیر عناصر اب بھی تصادم کی پالیسی پر قائم ہیں،
لیکن پارٹی کے تحمل مزاج رہنما عمران خان کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ جب تک یہ محاذ آرائی ختم نہیں ہوتی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، یعنی محاذ آرائی ختم نہیں ہوگی تو عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلے بیان میں انہوں نے ڈیٹ ٹائم بھی واضح کیا ہے۔ عمران خان نے محاذ آرائی کی پالیسی تبدیل نہ کی تو 2026 تک اور اس کے بعد بھی جیل میں رہیں گے، یہ کہنا ہے انصار عباسی کا۔ نظیر، سب سے پہلی چیز جو افسوسناک لگتی ہے کہ یہ بیانات کیا صحافیوں کے دینا ہوتے ہیں؟ کیا یہ پیغامات جو کہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، عدالتیں بہتر جانتی ہیں، آئین اور قانون کے ادارے بہتر جانتے ہیں، ان کے فیصلے صحافی آ کر سناتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو صحافی بھی مانتے ہیں وہ لوگ؟ کیا یہ فیصلہ انصار عباسی نے سنانا ہے کہ عمران خان جو ہے 2026 تک بھی باہر نہیں آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی جیل میں رہیں؟ لیکن یہ پیغام دلوایا گیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ عدالتیں یہ پیغام بھی نہیں دے سکتی، لیکن انصار عباسی یا ان جیسے بہت سارے اور لوگ ہوں، انہیں بہت سارے پیغامات سنا دی جاتے ہیں، ان کے ذرائع بہت ہی ڈائریکٹ ذرائع ہیں، وہاں سے خبر آ جاتی ہے کہ آپ جا کر یہ بیان دے دیں، اور یہ ایک دھمکی ہے۔ سہیل آفریدی کا جس قدر زیادہ جارحیت کا مظاہرہ وہ کرتے جا رہے ہیں، جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، اسی قدر زیادہ رد عمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسی اپنائی گئی، اور یہ دھمکی ہے کہ انہیں کمزور کرنے کے لیے، رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے وہ بھی ایک دھمکی ہے، انہیں کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے وہ منڈے کو آئیں اور پھر ان کی ملاقات نہ کرائی جائے اور انہیں توڑا جائے۔ انہیں سائیکولوجیکلی بھی توڑا جا رہا ہے، اعصابی وار بھی کی جا رہے ہیں، تذلیل کر کے انہیں ثابت کر کے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ نے جرگہ میں گئے بڑے بڑے بیانات دیے، لیکن جو عمران خان کے لیے ڈیالہ ملنے آئیں گے تو ہم آپ کی طاقت کو زیرو کر کے آپ کے ان سارے بیانات کو عوام کی نظر میں کمزور کر دیں گے۔ دوسری جانب جس طرح کے بیانات جو انصار عباسی کی جانب سے آ رہے ہیں یہ افسوسناک ہے کہ 2026 تک بھی عمران خان باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ بھی سہیل آفریدی کو بھی کمزور کرنا ہے، کارکنان کو بھی کمزور کرنا ہے، یہ سارے کے سارے ٹیکٹکس ہیں۔ یہ بیانات جو ہیں بیسیکلی ان کارکنان کو کہ جو امیدیں لگا بیٹھے ہیں کہ سہیل آفریدی کی جارحیت یا سہیل آفریدی وہ شخصیت ہے کہ جو کم از کم علی من گنڈا پور نہیں ہے، اس لیے عمران خان باہر آ جائیں گے، دباؤ بڑھ جائے گا، تو دوسری جانب سے ایسے بیانات دے کے اس دباؤ کو سائیکولوجیکلی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو عمران خان بالکل باہر نہیں آئیں گے۔ یہ بیانات جو ہیں یہ بیانات کس تناظر میں دیے جا رہے ہیں؟ تناظر کیا ہے ناظرین؟ اتنے بڑے بیانات دے کے اگر عوام کو سہیل آفریدی کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو یہاں پر تو سب سے پہلے نظام خود اپنی کمزوری خود ظاہر کر رہا ہے کہ نظام خود گھبرایا ہوا ہے، خوف ہے، طاری ہے، عمران خان باہر نہ آ جائے۔ سہیل آفریدی کا خوف اگر نظام کو ہے تو ناظرین اس پہ نظام کو کم از کم غور ضرور کرنا چاہیے کہ یہ تو نظام کے لیے واقعی شکست ہے۔ سہیل آفریدی ایک عام کارکن تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب نظام کو ان کا خوف بھی کیا عمران خان کے برابر پہ لیول پہ نہیں ہو رہا؟ کیا سہیل آفریدی کا خوف بھی اسی طرح سے بڑھتا نہیں جا رہا؟ اگر ایک عام سا کارکن بھی عمران خان کی انگلی رکھ دینے سے اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں، اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کی جاتے ہیں کمزور کرنے کے لیے، تو نظام یہاں پر اپنی کمزوری واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے بیانات جو ہے یہ صرف اور صرف وہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ اس وقت سہیل آفریدی اور کارکنان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں، تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور یہ تحریک بھی دم توڑ جائے۔ ناظرین دوسری جانب مریدکیے کے اندر جو بھی سانحہ ہوا ٹی ایل پی کے ساتھ، اس کا سارا جو ہے کریڈٹ دیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کو، بڑھ چڑھ کے کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا اقدام تھا، بہت اچھا قدم اٹھایا گیا، دہشت گرد تنظیم تھی، بہت کچھ غلط کر رہے تھے، فتنہ پھیلا رہے تھے، تشدد کی تنظیم تھی۔ ناظرین بہت ساری باتیں بالکل درست ہیں، اس جماعت نے بہت جگہ پر تشدد بھی دکھایا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں کہ عوام کے اندر بھی اس کے بارے میں پازیٹیو رائے نہیں پائی جاتی۔ یہ سارے حقائق اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو کچھ بھی سانحہ مریدکیے کے مقام پر جس طرح کا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کے اندر جو مناظر ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات عوام کے ذہن میں ہیں، اور یہ سوالات جو ہے کافی دیر تک رہیں گے جب تک ان کے جوابات نہیں آ جاتے۔ لیکن اس کا خوف، اس کا رد عمل بھی ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کی سیکیورٹی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خوف پایا جاتا ہے۔ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، اسکریننگ یہ کی جا رہی ہے کہ کہیں اس میں کوئی ٹی ایل پی کے لوگ تو نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے ہم یہ خبر رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاتی عمرہ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود تمام سٹاف کی سیکیورٹی کلیئرنس شروع۔ مذہبی جماعت کے حوالے سے رجحان اور دیگر امور کو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی سیکیورٹی کے اندر ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کا کوئی جو ہے مذہبی رجحان ہو
یا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہو، کسی پارٹی سے اس کا کوئی ریلیشن ہو، اس کو چیک کیا جائے گا۔ خوف جو ہے مرید کے ثانیہ کے بعد آنا شروع ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی کی اسکریننگ بھی کی جائے گی، انہیں چیک کیا جائے گا، مکمل طور پر اسکریننگ ہوگی، چونکہ یہ خوف جو ہے وہ گھیر رہا ہے۔ ناظرین، ایک جانب نظام کو خوف گھیر رہا ہے سہیل آفریدی کا، دوسری جانب مریم نواز کو اس وقت ٹی ایل پی کے کارکنان کی جانب سے کم از کم خوف گھیر رہا ہے۔ ناظرین، یہی وہ ریئیکشن ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے کہیں پر آپریشنز کیے جائیں گے دہشت گردوں کے خلاف، اور وہاں پر اگر کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا، یا کہیں پر ایسے جو ہے ایکشنز لیے جائیں گے، آپریشنز کیے جائیں گے جو ہو سکتا ہے ضروری ہو، لیکن جس طرح سے کیے جاتے ہیں اس میں کچھ ایسی اموات بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرت آتی ہے، جس کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں کہیں پر انتقام آتا ہے، اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو خوف اور خطرات گھیر لیتے ہیں۔ نظیر، اس وقت اگر مجموعی طور پر ان تینوں خبروں کو سامنے رکھا جائے تو ایک خوف، ایک رد عمل ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک رد عمل جو ہے سہیل آفریدی کی جانب سے حکومت کو آ رہا ہے، اور باقی جو ہے طاقتوروں کو آ رہا ہے۔ تو دوسری جانب ایک رد عمل کا سامنا جو ہے پنجاب حکومت کو بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ خوف کہیں پر موجود ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی ریئیکشن آیا تو وہ ریئیکشن جو ہے کافی شدید ہو سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشنز حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد جو ہے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کی ریئیکشن جو ہے وہ ایک خوف کی فضا کو جنم دیتے ہیں، اور وہ خوف جو ہے پھر کئی دہائیوں تک، کئی سینچریز تک بھی چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔